جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی ان سے نعمتیں چھین لی گئیں۔ بڑی کامیابی توحید۔ اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو مصیبت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ توحید پر عمل درآمد اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ رب کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تقوی اختیار کرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ اللہ اور بندے کا تعلق نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز قائم کرنے اور خیرات کرنے والے بہترین لوگ ہیں۔ شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی کا خطبہ حج امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمیں چاہیے قیامت کے روز کی تیاری کریں، اس دن اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جس سے وحدت کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا۔ لاکھوں حجاج کرام نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنا۔ عازمین حج نے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی۔ حجاج کرام مغرب تک گریہ وزاری اور دعاؤں میں مصروف رہے۔ حجاج مزدلفہ کی جانب رواں دواں آج رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ حجاج کرام کل بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد جانوروں کی قربانی کریں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی حجاج کرام اور امت مسلمہ کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، حج کا مبارک دن عبادت گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم کے حصول کا بہترین موقع ہے۔ مریم نواز نے کہا، حج اجتماع امت مسلمہ کے باہمی اتحاد اور جذبہ ایثار کا مظہر ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے بھی تمام عازمین حج کو مبارکباد دی۔ China has risen to zenith of glory through dint of hard work, untiring efforts. And this is a remarkable journey for all other nations around the globe. Today's China is a world economic power, world military power. I think this is the finest hour between the two countries' friendship. چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا۔ معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں کروڑوں افراد غربت سے باہر آئے۔ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین۔ صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ چین نے ہر مشکل میں پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کا بیجنگ میں چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کا دورہ۔ شہباز شریف کو اعزازی پروفیسرشپ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم سے بیجنگ میں چینی کاروباری وفود کی بھی ملاقاتیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اقتصادی اور صنعتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پورٹ قاسم، گوادر اور معدنیاتی شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعظم دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ نئے دور کی بین الاقوامی برادری۔ چین پاکستان سیکیورٹی پارٹنرشپ کے قیام پر اتفاق۔ چین اور پاکستان کا دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون میں مزید وسعت دینے کا اعلان۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ پاکستان اور چین سی پیک 2 کو تیز رفتاری سے آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستانی خلابازوں کی چین میں تربیت۔ پاکستانی خلاباز کی چینی اسپیس اسٹیشن میں شمولیت کا امکان ظاہر کیا گیا۔ معدنیات، توانائی، صنعتی پارکس اور زرعی شعبے میں بھی تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر مسلسل پذیرائی۔ ترک نشریاتی ادارے TRT کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان ایک قابل اعتماد اور متوازن ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خاموش مگر مؤثر سفارتکاری سے دونوں ممالک میں رابطے برقرار رکھے۔ پاکستان کے امریکہ، ایران، چین، خلیجی ریاستوں اور ترکیہ کے ساتھ متوازن تعلقات۔ پاکستان خطے میں اہم سفارتی قوت بن گیا۔ دوسری جانب پاکستان کو خطے میں ابھرتی سفارتی اور معاشی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔
عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں بھی نمایاں اضافہ. عالمی ادارے بلومبرگ نے پاکستان کے معاشی استحکام، سفارتی سرگرمیوں اور اسٹریٹجک اہمیت کو اجاگر کیا. اسرائیل کا زوال قریب، صہیونی کینسر آخری مراحل میں داخل ہو چکا. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کہتے ہیں ایران نے ہتھیار نہ ڈال کر جارح امریکہ کو تھپڑ رسید کیا. امریکی فوجی اڈے ختم ہونے سے امریکہ سابق فوجی طاقت کھو چکا. مشرق وسطیٰ میں امریکی شرارتوں کے لیے اب کوئی محفوظ پناہ گاہ باقی نہیں بچی. مسلم ممالک اور غیور قومیں اب امریکی اڈوں کے لیے ڈھال مت بنے. جنگ بندی کے باوجود امریکہ کے جنوبی ایران میں فضائی حملے، ڈرون لانچنگ تنصیبات اور ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی سینٹ کام نے ایران پر حملوں کی تصدیق کر دی. بندر عباس کے ساحلی شہر پر بھی امریکی طیاروں کا حملہ، ایرانی میزائل سسٹمز اور لانچنگ سائٹس کو تباہ کر دیا. دوسری جانب ایران کا امریکی ڈرون مار گرانے اور F-35 طیارے کو پسپا کرنے کا دعویٰ. امریکہ کو ہرمزگان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کا اعلان. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا وطن کے دفاع میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائیں گے. ترجمان فوج ابو الفضل شکارچی نے واضح کیا کسی بھی نئی خلاف ورزی پر ایران کا رد عمل بہت شدید ہوگا. ممکنہ اہداف کی نشاندہی کر لی گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان اور سعودی عرب سمیت اسلامی ممالک سے ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننے کا مطالبہ. کہا سعودی عرب اور قطر کو فوری طور پر ابراہم اکارڈ پر دستخط کرنے چاہیے. دیگر اسلامی ملکوں کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے. ابراہم معاہدے میں شامل نہ ہونے والا ملک ایران ڈیل کا حصہ نہ بنے. ادھر سعودی عرب نے صدر ٹرمپ کو واضح پیغام دیا فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات بحال کرنا ممکن نہیں. ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے. صدر ٹرمپ یا تو اچھا معاہدہ حاصل کریں گے یا کوئی ڈیل نہیں ہوگی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا قطر میں مذاکرات ہوئے، دیکھنا ہوگا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں. ایران کے ساتھ معاہدے کی زبان اور الفاظ پر مذاکرات میں چند دن لگ سکتے ہیں. جس طرح بھی ممکن ہو آبنائے ہرمز نے کھلنا ہی ہے. یہ دنیا کے لیے عدم استحکام کا باعث اور ناقابل قبول ہے. عالمی سطح پر یکساں قوانین کا اطلاق ناگزیر. چند ملکوں کو فائدہ نہ دیا جائے، تمام رکن ممالک کے مساوی کردار کو تسلیم کیا جائے. عالمی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری یقینی ہونی چاہیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے عالمی امن سے متعلق مباحثے سے خطاب. اسحاق ڈار نے کہا پانی کا بطور ہتھیار استعمال ہرگز قبول نہیں. بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی تسلیم نہیں کرتے. مسئلہ کشمیر 8 دہائیوں سے حل طلب ہے. پاکستان نے ہتھے فلسطینیوں کے حقوق کا بھی حامی ہے. پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی ہیں. اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مسلم ممالک سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا مطالبہ. اعلامیے میں صدر ٹرمپ کے مطالبے پر اظہار تشویش. کہا یہ معاہدہ اسرائیلی غنڈہ گردی کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کا ایک بہانہ ہے. ان معاہدے کو مشروط کرنا اسرائیلی ایجنڈے کا واضح ثبوت ہے. حکومت پاکستان اس مطالبے پر فوری اور دو ٹوک موقف اختیار کرے. ادھر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ابراہیمی معاہدہ در حقیقت سرنڈر کی دستاویز ہے. وزیر اعظم شہباز شریف واضح طور پر ٹرمپ کا ناجائز مطالبہ مسترد کرنے کا اعلان کریں. کوکین کوئین انمول اور پنکی کی طبیعت ناساز. کراچی کی جیل میں ملزمہ کا طبی معائنہ کیا گیا. آئی جی جیل خانہ جات کے مطابق ملزمہ پنکی نے گردوں میں تکلیف کی شکایت کی تھی. پنکی کو کسی دوسرے اسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے چیف آفیسر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. مریم نواز نے پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا.
کہا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1 سال میں 1 لاکھ سے زائد گھر بن چکے ہیں۔ الیکٹرک بسیں اور ای بائک پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کا نیا ریکارڈ قائم کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ اسپیشل عید گرینڈ آپریشن کلین اپ کی منظوری بھی دی گئی۔ گلی محلوں سڑکوں کی فوری دھلائی اور عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا بیان۔ وزیر اطلاعات ازما بخاری کہتی ہیں پنجاب میں 1 کروڑ 20 لاکھ ماحول دوست ویسٹ بیگز کی تقسیم جاری۔ شہری قربانی کے بعد آلائشیں بیگ میں ڈالیں، ستھرا پنجاب کا عملہ خود آپ کے پاس پہنچے گا۔ شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، حکومتی ہدایات کی خلاف ورزی پر 50,000 جرمانہ ہوگا۔ شہری قربانی کی کھالیں کالعدم تنظیموں اور ان کے ذیلی اداروں کو ہرگز نہ دیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم اور زیر نگرانی تنظیموں کی فہرست جاری کر دی۔ حکام کا کہنا ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم تنظیموں کی ہر قسم کی معاونت جرم ہے۔ کالعدم تنظیموں کی امداد کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ خیراتی اداروں کے لیے چیریٹی کمیشن سے رجسٹریشن لازم ہے۔ عید کی شاپنگ مکمل کرنے کا مشن، بچوں، خواتین اور مرد و حضرات کو ٹینشن۔ ملک بھر کے بازاروں اور شاپنگ مالز میں گہما گہمی عروج پر، خواتین کو میچنگ جیولری، خوش رنگ چوڑیوں اور سینڈلز کی تلاش۔ دوسری جانب خواتین کا بیوٹی پارلرز میں بھی رش، ہیئر ڈائی، فیشل، مینیکیور، پیڈیکیور اور کٹنگ کرانے میں مصروف۔ مردوں پر بھی منفرد اور خوبرو نظر آنے کی دھن سوار۔ فیشل، سکن پالش اور نت نئے ہیئر سٹائلز بنوانے کے لیے مینز سیلونز پر ڈیرے ڈال لیے۔ عید سے قبل جانوروں کی خریداری کا آخری راؤنڈ، لوگوں کا مویشی منڈیوں میں بیوپاریوں سے بھاؤ تاؤ۔ پشاور کے بیوپاری نے قربانی کے جانوروں پر سیل لگا دی۔ 80,000 والے بکرے دمبے کی قیمت 50,000 روپے مقرر۔ کراچی کے مویشی منڈی میں روسی نسل کا نایاب بکرا تاحال خریدار کا منتظر۔ پرنس رحیم آغا خان دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے پرنس رحیم آغا خان کو رخصت کیا۔ طارق فضل چودھری نے معزز مہمان کو خصوصی تصویری البم بھی پیش کیا۔